بہت خوب ماشاءاللہ. آج ویسے ایک چیز پہ میں غور کر رہی ہوں, ابھی حسن اتفاق ہے یا دل کا دل سے میل ہے, تقریباً ایک ہی شیڈ کے ڈیفرنٹ کلر جو ہیں وہ ہم لوگوں نے پہنے ہوئے. وہ میرا آپ کا اور خان صاحب کا کلر تو بالکل میچ ہے. بالکل. ثنا خوان جو ہے وہ سب ایک ہی رنگ کے آج سب نے دونوں نے گرین کا شیڈ پہنا ہوا, اور میرا بھی شیڈ تقریباً گرینش بلوئش اس کے بیچ میں ہے. the whole theme of the set is going with green. بالکل. تو سبھی لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, میں ایک اور آیت مبارکہ جو ہے اس کے اوپر غور کر رہی تھی, اور یہ ہے آیت نمبر 59, جس کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا, اور ان میں جو تم میں سے حکومت والے ہیں, پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو, اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا. اس کی وضاحت فرما دیجیے. اس کی وضاحت میں دو واقعات ہیں. تو ایک تو وہ ہے کہ ایک مسلم اور ایک یہودی جو ہے رسول پاک کے پاس پیش ہوئے, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لیا, مسلمان کو پسند نہیں آیا, وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا. وضاحت سے یہ واقعہ ہمارے ذرا دیکھنے والے. جی بالکل, یہ تو بڑی بنیادی بات ہے دین اسلام کے حوالے سے, یعنی اتھارٹی بیان کی گئی ہے نا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی.
اسی سے اگلی آیت میں یہ کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول آتا کس لیے ہے کہ اس کا آرڈر مانا جائے، اس کا حکم مانا جائے. پورا ایک پیکج بیان کیا گیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ بے شک جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، جو مرضی کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو پریکٹسز میں نے بتائی یہ اسلام کی ہیں، ایمان کی نہیں. ایمان ماننے کا نام ہے. ٹھیک. تو کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش نفس کو میرے آرڈر کے تابع نہیں کر دے. بالکل. اب ان آیات میں 59 سے لے کر 65 تک منافقین کا مزاج بیان کیا گیا. وہ جو اوپر سے کلمہ پڑھ رہے تھے، یعنی لباس خضر میں رہزن تھے، مسلم کے گیٹ اپ میں کافر تھے، اندر سے بے ایمان تھے، لیکن اوپر سے وہ پورا روپ دھار کے آئے ہوئے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے، جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی تو آقا علیہ السلام کے آرڈر کو فائنل اتھارٹی اور اس پر عمل درآمد کرنے کے بجائے وہ اس میں کوئی نہ کوئی کیڑے نکالتے تھے اور پھر کسی اور کے پاس چلے جاتے تھے. قرآن نے کہا کہ وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اسی اگلی آیت میں وہ طاغوت کو اپنا حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، شیطان کو. اس کے پاس شیطان یا شیطان کے کرندے اور چیلے ان کے پاس فیصلہ لے کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہوتا ہے وہ تو اللہ کا نائب ہوتا ہے، براہ راست فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو جو رسول کو مانے اور رسول کی نہ مانے، اس کی تعلیمات کو نہ مانے اور اس کی تعلیمات کے سامنے سرنڈر نہ کرے، اس کا مطلب چاہے وہ آج کے دور میں ہو وہ منافقانہ روش پہ چل رہا ہے. وہ صرف کلمہ تو پڑھتا رہے لیکن آقا علیہ السلام کے احکام اور آپ کے ارشادات کو تسلیم نہ کرے تو وہ اسی روش پہ. اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ ابن کثیر کی جو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد چچا حضرت زبیر کا کوئی تذکیہ تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تو لوگوں نے کہا کہ اپنے پھوپھی زاد جو ہیں ان کو فیور کیا. ابن کثیر تو اس کی یہ تفسیر فرماتے ہیں. جی ایک یہ بھی ہے، ایک اس کے اندر یہ بھی ہے، اور وہ جنہوں نے کہا تھا وہ بھی منافقین تھے. جی وہ منافقین تھے. جب حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں جی ہمیں کیا کہتے تھے، اور خود اپنے بیٹے کی منکوحہ سے نکاح کر لیا ہے. تو یہ جو منافقین تھے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے. اب ایک تو یہ ہے جو ابھی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا وہی واقعہ کہ ایک منافق تھا اور ایک یہودی اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا اور وہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تو آقا علیہ السلام نے سماعت کی، اور سماعت کے بعد حق پہ یہودی کو چونکہ پایا. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فیصلے میں ڈنڈی مارے یا اونچ نیچ کرے؟ جو حق ہے وہ تو حق ہے. تو یہودی کے حق میں میرے آقا علیہ السلام نے. تو جناب کتنا باریک نکتہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے حق پہ فیصلہ کرنا ہے تو اس میں مذہب بھی نہیں آئے گا. بالکل، یہ انصاف میں نہ مذہب، نہ علاقائیت، نہ لسانیت، نہ دیکھیے جب آپ جج کی کرسی پہ ہوتے ہیں، عدالت پہ آپ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے نسب نہیں دیکھا جاتا، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ علاقہ، نہ رنگ. اس وقت صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے سوالی بن کے آیا ہے، وکٹم ہے جو آیا ہے. اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. اس سے تو ہم دور ہوتے چلے گئے. ریاست اسلامیہ جس کا پہلا رول ماڈل جو ہے وہ ریاست مدینہ ہے. آج بھی ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن عدل اور انصاف پہ لیکن چھ نسبت خاک بعالم پاک رہا، اس کے بنیادی اصولوں میں سب سے بڑا جو ضابطہ ہے وہ تو عدل و انصاف ہے. اور پھر وہاں جو غیر مسلم رہتے تھے ان کے حقوق کو جتنا تحفظ ریاست مدینہ نے دیا ہے، آج کی جدید دنیا میں بھی کوئی ریاست مائنارٹیز کے حقوق کو اتنا پروٹیکٹ نہیں کر سکی جتنا ریاست مدینہ نے دیا. اب وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو جو وہ دیکھیں اصل سمجھنا یہ ہے کہ وہ جو منافق تھا، اوپر سے داڑھی بھی تھی، نمازیں بھی پڑھتا تھا، ماتھے پہ محراب بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن چونکہ اندر سے بے ایمان تھا. اس نے کہا اس یہودی کو، نہیں یار کیوں نہ عمر کے پاس چلیں. تو اس نے کہا چلو، چونکہ اسے ڈر نہیں تھا اس نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں. وہ وہاں لے کے چلے گئے. فاروق اعظم نے دونوں کی بات سنی. مسلمان وہ جو مسلم نما کافر تھا اس نے
اپنی بات کی، یہودی نے بھی اپنا واقعہ، لیکن آخر میں ایک جملہ کہا یہودی نے کہ عمر پاک صرف اتنی بات سن لینا کہ اس کیس کا، اس قضیے کا فیصلہ پہلے دربار مصطفیٰ سے ہو چکا ہے، یہ سننا تھا اور کہا بس پھر آپ ٹھہر جاؤ، یہیں کیس روک دو، میں آ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے اور تلوار لا کے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ مانے پھر اس کے لیے عمر فیصلہ نہیں کرتا، عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی بات، بہت بنیادی بات ہے، آخر میں آ کے نتیجہ یہ نکالا، یہ آیت نمبر 65 میں جب اس کو مار دیا نا فاروق اعظم نے، تو وہی جو منافق دائیں بائیں تھے وہ کہتے دیکھو عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو، یہ کلمہ گو تھا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے شہادت نازل کی اور قسم اٹھا کے کہا فلا وربک لا یؤمنون، بابو مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم اعلیٰ تسلیم نہیں کر، بے شک بے شک، صرف کلمہ پڑھنے سے تھوڑا ہی۔ فرمایا یہ مومن نہیں ہے جس کو مارا، تمہیں کس نے کہا مومن ہے؟ مسلمان کہلوا سکتا تھا، اسلام کی پریکٹسز کر رہا تھا، اس لبادے میں تھا، لیکن مومن وہ ہوگا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مصطفیٰ کو محبوب نہ۔ چھوٹا سا حکم ہے اور ماننے میں مشکل ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جملے میں بات، بالکل اس مضمون کا آغاز یہاں سے ہوتا تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پھر سارا بیان۔ تو انہوں نے چونکہ نہیں مانا، انہوں نے اس کے لیے اس کے درمیان سے ہلے نکالے، راستے نکالے۔ اچھا ابھی بھی تو یہ سارے جو احکامات آپ بیان کر رہے ہیں، وراثت بھی ہے، حق مہر بھی ہے، اس میں 3-4 شادیوں کی اجازت بھی آئی اور وہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ تم ہرگز انصاف نہیں کر سکو گے، لہٰذا یہ نہ کرو کہ ایک کی طرف جو ہے تم جھکاؤ کر لو اور دوسرے کو لٹکتا چھوڑ دو، یعنی ہر چیز کا جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ بھی اس زمرے میں نہیں آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے بھی آغاز یہاں سے کیا کہ آج کے دور میں بھی یہ صرف ان کی بات نہیں تھی، عملی نفاق کا شکار ہم بھی ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اعتقادی منافق تھے، ہم عملی منافق ہیں، اور عملی منافق کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلوائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو۔ اب یہ بات جو آپ نے کہی ہے پہلے بھی کہ عورت کے حوالے سے اس کو سسپینڈ کر دینا، اس کو مجبور کر لینا، کہیں لٹکا کے اس کو چھوڑ دینا، اس کو یعنی نہ وہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی، یہ اتنی غلیظ ذہنیت کی عکاس ہے جس کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رسول نے واضح طور پر بیان کیا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر نباہ نہیں ہوتا، نباہ کی کوشش کریں، پہلے تو یہ حکم بنا دیں، پہلے وہ خود اگر تصفیہ نہیں کر سکتے تو کسی سمجھدار کو درمیان میں لیں، وہ بھی نہ کروا سکے، بالکل اگر اینڈ بھی ہو جائے تو انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، اس کے جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے دے کے اسے رخصت کرو، اور پھر انہیں لٹکائے نہ رکھو، پھر تنگ نہ کرتے رہو۔ اب تمہارا اس سے کیا کنسرن ہے؟ اب وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر لے، اگر تم اتنے ہی ہوتے تو تم پہلے اس کو نبھا نہ لیتے، اب کیا مصیبت ہے؟ یہ بات، یہی تو بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ عورت یہ کرتی ہے، عورت یہ کرتی ہے، دوسری شادی کے حوالے سے عورت جو ہے وہ سٹینڈ لے جاتی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنڈیشنل اجازت دی ہے، پہلے ایک کے ساتھ تو انصاف کر کے دکھاؤ، انصاف ایک کے ساتھ کر لو گے، اگر اس کے حقوق پورا کرو گے تو وہ خود کہے گی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کہتے ہیں اجازت کیوں شرط قرار دے دی گئی؟ تو اجازت شرط اس لیے قرار دے دی گئی ہے کہ تمہاری بیوی خود بولے کہ تم نے جناب بڑے حقوق ادا کر دیے ہیں، اب تم میں راضی ہو کر اجازت دیتی ہو، تم دوسری شادی کر لو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ ان مفتیان کرام میں سے ہیں جو اس اجازت کی شرط کے حق میں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ غیر اسلامی ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ قرآن نے اجازت یہ کہی ہے، قرآن نے جب یہ کہا کہ عدل کر سکو تو قرآن نے کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، بالکل، تو اب یہ مشروط تو کر دیا نا قرآن نے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک شرط ہی ہے نا اجازت لے کے، اور اس کا یہ مطلب ہے اجازت لے کے آنے کا کہ وہ یہ کہے کہ یہ انصاف کر سکتا ہے، میرے بھی حقوق پورے کر رہا ہے، یہ ہے مطلب۔ اب آپ یہ نہیں، اسلام اس فکر کی بالکل بےکونی کرتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ تو انصاف نہ کر سکے، ایک گھر چلا نہ سکے، اور پھر وہ دوسری کر لے، دوسری کے ساتھ تیسری کر لے۔
وہ اس طرح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے جتنے بیوی اور بچے اور عورتیں یہ تھیں ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا جناب، آپ نے کہا کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے جس میں ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے اور میاں بیوی کے درمیان انبن ہے تو ناچاکی کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ پہلے سمجھائیں نرمی سے، پھر آپ علیحدگی اختیار کریں، اور اس کا اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں علیحدگی اختیار کریں، یعنی علیحدگی ایک اس طرح کی چوٹ ہے جو دل پہ لگتی ہے جس کا بظاہر کوئی نشان نہیں، سو انہیں علیحدگی کی وہ جو ایک چوٹ ہے وہ، اور اس کے بعد پھر اگر وہ پھر بھی نہ مانے اتنے بڑے سٹیپ کے بعد تو پھر ان کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے. تو پھر ہم لوگ اس کو پٹائی پہ ہی کیوں، فزیکل وائلنس پر ہی کیوں انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، اصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ عام عورتوں کے بارے میں ہے ہی، صرف یہ ہے کہ آپ کے گھریلو ناچاکی ہو جائے تو آپ اس طرح کریں، وہ ان کے بارے میں نہیں ہے. ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں. ہاں وہ تو ہے کہ وہ جب ان عورتوں کے بارے میں ہے جو خدا نخواستہ بدکاری کی راہ پہ چل نکلے، جو اپنے شوہر کی اس امانت میں خیانت کریں، تو پھر انہیں سمجھاؤ، سمجھانے کے بعد اگر نہیں بات آتی تو پھر ان کی سیپریشن کر دو. تو میرا خیال ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہے. عورت یہاں آ کے یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. وہ آخری جو حل ہے وہ تو قرآن نے اس صورت میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ بھی نہ سدھرے تو وہ آخری حل ہے، لیکن اس تک نوبت آتی نہیں ہے. اب ہمارے ہاں آغاز ہی وہاں سے کیا جاتا. جی سدھارنے کی کوشش تو کرو. جب آپ کو گھر کا مالک کہا گیا، گھر کا مالک کہا گیا، تو گھر کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالک بن کے دکھاؤ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے. تو اس کی رحمت میں وسعت کتنی ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہوں سے زمین بھر کے آ جاؤ، اگر آسمان تک تمہارے گناہوں کے پہاڑ چلے جائیں تو پھر بھی آ جاؤ، توبہ کرو، میرا دروازہ، توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وائے مبارکہ نہیں کہ اگر اللہ اعمال پر پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار کو نہ چھوڑتا. جی بالکل ایسا ہی رحمت ہے کہ ہم تو سب آپ مالک بن کے دکھائیں، آپ کے اندر ظرف ہو، آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، بیوی کو بھی بچوں کو بھی. ان کے ساتھ آپ اسی طرح رحم دلی کا سلوک کریں جس طرح ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے، جس طرح ریاست کا ہیڈ اپنی رعایت کے ساتھ کرتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے. اور یہ جو آخری تھا نا، آپ دیکھیں نا، یہ جو فَضْرِبُوهُ والا حکم جو ہے یہ نازل ہوا، ایک مثال اس کی نہیں ملتی دور صحابہ میں. اچھا، یعنی خیر القرون کا جو دور تھا، آپ دیکھیں اس میں کوئی اس کی مثال نہیں ملے گی کہ اس کی نوبت آئی ہے، کیونکہ تربیت اتنی کر دی گئی، تعلیم اتنی دی گئی. آقا علیہ السلام نے خود اپنے عمل سے بتایا تھا اپنے اصحاب کو کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ جبکہ ایک وسلم صحابی اس درخواست کے ساتھ بھی پیش ہوئے تھے کہ جناب میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو میں 4 گواہوں کی شرط جو ہے وہ کہاں سے پوری کروں. تو جس کے بعد یہ حکم ہوا تھا کہ آپ پھر قسم کھائیے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری سیپریشن ہو جاتی. وہ واقعہ موجود ہے، اس میں بھی کوئی مار پیٹ کی نوبت نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات، چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات کہ ہمیں اعتدال کی راہ رکھنی چاہیے دونوں طرفوں سے، دونوں طرف سے، عورتوں کی طرف سے بھی اور شوہروں کی طرف سے. اور یہ بات بھی بہت پھیلائی جاتی ہے کہ عورتیں مظلوم ہیں، بے شمار جگہ پہ شوہر بھی مظلوم ہیں. بے شک بے شک، تو جانبین سے زیادتی کسی بھی طرف سے ہو تو سکتی ہے. آپ اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہے کہ وہ عورت اس کو اس کا حق نہیں دیتی، دسترس نہیں دیتی، تو اس عورت کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور شوہر کی. اور یہ جو میڈیا ہے نا، ہمارا میڈیا، میں سمجھتا ہوں یہ جو آج جس طرح ہم ایک پارے کے آکام پر ایک طائرانہ نظر ڈال رہے ہیں، ضروری ہے کہ قوم کو اس حوالے سے تفصیلی طور پر ایجوکیٹ کیا جائے. ایک آیت مبارکہ، وہی نا اتنے مضامین ہوتے ہیں. اور میں نے بریک کی طرف جانا ہے. ایک جو ہے وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے جس کا مفہوم بہت کلیئر ہے. بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتی ہیں؟ بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کر دے، نہ ان پر ظلم ہوگا دانہ خرما کے برابر، یہ کہ ڈورے کے برابر، دانہ خرما کے ڈورے کے برابر. سو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بریک کے لیے رکنا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی وساطت سے ہم قرآن پاک کو تھوڑا بہت ہی سمجھنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد آمین، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بریک کے لیے رکنے ہیں، پھر ملتے ہیں. رمضان کریم صدق اللہ رمضان
خوش آمدید 8+ کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں میرے ساتھ ہمارے باکمال قسم کے شیر میاں دا صاحب موجود ہیں اور ہماری بہت پیاری سارہ رضا ہیں. سارہ تقریر بھی کی ہے کبھی؟ الحمدللہ کافی کی ہے اسکول میں, کیونکہ پینٹنگ, ڈیبیٹ کمپٹیشن, جتنے بھی کمپٹیشنز ہوتے تھے ان سب میں حصہ لیتے تھے. آپ کے خیال میں ایک اچھا جو مقرر ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ کا انداز گفتگو مختلف ہونا چاہیے, جو مجھے لگتا ہے, میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجھے خود بھی کمپٹیشن میں بھی بات واضح ہونا اچھا لگتا تھا, لیکن ایکسٹرا سٹریس اوور ورڈز مجھے اس وقت بھی پسند نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں اچھا لگتا. ہاں, بات جامع ہو, مختصر ہو اور وزن اتنا ہی ہو جتنا درکار ہے لفظوں میں. بالکل صحیح. سو یہ ڈیفینیٹلی گائیڈ لائن ان سب لوگوں کے لیے جو کہ فالو کرنا چاہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے تقریری مقابلے کا, جو کہ ابھی شروع ہونے والا ہے ہماری اس ٹرانسمیشن میں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. افتخار علی صاحب کی خوبصورت سی یہ جو ہے ایک نظم, اس میں سے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں آپ کو رولز تو معلوم ہی ہوں گے. 2.5 منٹ میکسیمم ہے, 2.5 منٹ کے بعد بزر ہم بجائیں گے اور اس بزر کا مطلب ہے کہ اس سے آگے بالکل نہیں کچھ بھی ایکسیپٹ کیا جائے گا. اگر آپ بولنے کی کوشش کریں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. سو آپ کو اس ٹائم میں ختم کرنا ہے. آپ کی 3 ڈویژنز ہیں میجر. نمبر 1 کہ آپ کا کانٹینٹ کیا ہے, آپ نے جو موضوع ہے اس کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے, اس کے اوپر کتنا آپ نے آرگیومنٹ دیا ہے اچھا. اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ آپ کی ادائیگی اور تلفظ میں کتنے جو ہے غلطیاں کرتے ہیں آپ. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ کس درجے پسند آتا ہے سب کو, کتنا آپ اس میں خیال رکھتے ہیں آواز میں اپنی. تو ہم اپنے مقابلے کا آغاز کریں. ہمارے پہلے مقرر جو ہے ننکانہ صاحب سے تشریف لائیں آپ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ یونیورسٹی ننکانہ صاحب سے احمد رضا. سینہ عرش پر میرا جن بہت دیر سے ہوا ذی وقار. مجھ سے پہلے جنات, حشرات الارض اور دیگر مخلوقات زندگی کی سینکڑوں بہاریں دیکھ چکی تھی. میں وہ انسان ہوں کہ جس کی تاخیر کا قصیدہ تاریخ پڑھتی ہے کہ میرے گلے میں دیر کا توق ہے ذی وقار. ذی وقار تاریخ گواہ ہے کہ سفیر حسین دارالامارہ پہ قتل ہوا. اہل کوفہ نے آواز حق بلند کرنے میں دیر کی تو دختران رسول کو زنجیریں پہنا دی گئی. علم و ادب کا عظیم استعارہ سقراط ایتھنز کی عدالت میں زہر پی کر دار فانی کو چھوڑ چکا تھا تو اہل یونان کا گریہ آسماں چیر گیا کہ ہم نے عظیم فلسفی کو پہچاننے میں دیر کر دی. اور یاد کیجئے بغداد کی عدالت کا وہ منظر جہاں حامد بن عباس نے حسین بن منصور کی موت کا پروانہ جاری کیا اور اسے سولی پہ لٹکا دیا تو دجلہ کی لہروں نے صدائے احتجاج بلند کی کہ عاشق صادق کو بچانے میں بہت دیر ہو گئی. اور زیر وقار روئیے اس وقت کہ جب بابا ایک قوم کی آخری سانسیں سسکیوں کی محتاج ہوئیں. گاڑی مسیحا دیر سے پہنچے تو پوری قوم یتیم ہو گئی. اور پرسہ دیجئے ان کشمیری ماؤں کو جو جھیل پر کنول کے پھول نہیں جواں بیٹوں کی لاشیں دیکھتی ہیں اور پھر اس عالم انسانیت کی تاخیر کی دہائی دیتی ہیں کہ صدر علی وقار شہر میں وبا پھوٹے 30 روز ہوئے. غریب کا خالی چولہا, فاقہ کش ہاتھ اور فاقہ زدہ بچے حاکم شہر کا ماتم کرنے لگے تو پھر عالم پناہ کی گرجدار آواز نے کچی بستی کے غریب مکینوں کو لرزا کے رکھ دیا کہ کوئی فریاد سننی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, کسی بے کس کے زخموں پر کبھی مرہم لگانا ہو. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. شکریہ. بہت خوب, بالکل صحیح. لیکن آپ نے وقت بہت ہی کم لیا ہے, لیکن اچھا انداز. ہماری دوسری مقررہ جو ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ اسلامیہ کالج فار ویمن لائبہ رؤوف. جی لائبہ. سا عیش دوراں دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. صدر علی وقار, یہ عنوان ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کو
یہ پیغام ہے اس مفلوج نظام کے بادشاہوں کو کہ پاکستان کا آئین ہو یا پارلیمان کی جمہوری روایات، صدر یا وزیر اعظم کے اختیارات کا احتساب ہو یا عدلیہ کی بحالی، ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ چاہے سرزمین پاکستان کو نیلام کر دیا جائے، چاہے بنت حوا کی عزت کو پامال کر دیا جائے، چاہے تعلیمی نظام کا جنازہ نکل جائے، تو چاہے تبدیلی کی لوریوں پر عوام کو سلا دیا جائے، ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ صدر علی وقار، جب کرونا کا جن بے قابو ہو کر پھیل رہا تھا، ہم نے ملکی سرحدوں کو بند کرنے اور لاک ڈاؤن کے نفاذ میں دیر کر دی، اور آج ہم فاقے سے مرتی عوام تک خوراک پہنچانے کی سیاست چمکا رہے ہیں کہ ہم نے توانائی کے ذرائع بڑھانے اور ڈیم بنانے میں اس قدر دیر کر دی کہ آج ملکی معیشت اپنے آخری سانسوں پر ہے۔ ہم IMF کے آگے کشکول اٹھانے پر مجبور ہیں۔ قوم کا بچہ بچہ قرض کے سائے تلے سانس لے رہا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ آج ہماری آنکھیں اور کان بریکنگ نیوز سننے اور دیکھنے کے شائق ہیں، مگر کسی مظلوم کی داد رسی میں ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ ہم دیر کے عادی لوگ سڑک پر تڑپتے خونی لاشوں کا کیمرے کی آنکھ سے نظارہ تو کر سکتے ہیں، مگر 1122 پر کال ملانے اور مسیحائی کرنے میں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ اگر یوں ہی دیر ہوتی رہی، ہم ایوانوں میں صرف تقریریں ہی کرتے رہے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس دیر کی بوسیدہ روایات کو ختم کرنا ہوگا، کہیں پھر سے دیر نہ ہو جائے، کہیں پھر سے دیر نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح، شکریہ۔ ہمارے اگلے جو مقرر ہیں آج کے اس تقریری مقابلے میں، وہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے شامل ہو رہے ہیں۔ ایریڈ یونیورسٹی راولپنڈی سے تعلق ہے ان کا، اور محمد ارسلان، جی محمد ارسلان۔ عدالت کی دہلیز پر بیٹھی، اپنی بے گناہی کی سند لیے رانی بی بی، 19 سال کے طویل انتظار کے بعد رہائی پاتی ہے، اور ہم نے انصاف کے تقاضوں میں اس قدر دیر کر دی کہ جب مظہر حسین کی آزادی کا پروانہ جاری ہوا تو اس سے 2 سال قبل وہ مٹی میں دفن ہو چکا، اور 195 ممالک کے نمائندے اقوام متحدہ نے جب چیچنیا، بوسنیا، فلسطین اور کشمیر کے حقوق پر بات کرنے میں دیر کی تو ان ظالموں نے ان امن کے فریادیوں کو دوزخ میں دھکیل ڈالا، اور ہم نے اپنے دل و دماغ اور بصارت پر رنگ و نسب جیسی فرسودہ روایات کے توق چڑھا کر اپنے ضمیر مقید کر لیے کہ ایک غریب کا پسر اپنے نوالہ تر کی خاطر اپنے کندھے پر بستے کی بوجھ کی بجائے کوڑے کی بوری لیے اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ جب ان رفائی اداروں نے ان کے سروں پر دستے شفقت رکھنے میں دیر کی تو مریدکے کا 6 سالہ اقبال مسیح اپنی ماں کا 650 روپے کا قرض اتارنے نکلتا ہے اور 12 گھنٹے کی مشقت کے باوجود کوڑے کھاتا ہے۔ جب ہم نے ایسے لاکھوں اقبال مسیح کی بازیابی میں دیر کی تو پاکستان کے 2,27,00,000 بچے سکول جانے سے محروم ہو گئے۔ جب ہم نے ننھی زینب جیسی کلیوں کے قاتلوں پر سولی پر چڑھانے میں دیر کی تو 20 بھیڑیے نکلے، نور اور فرشتہ جیسی نہ جانے کتنی کلیوں کو مسلتے چلے گئے۔ لیکن اب ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو سدھارتے ہوئے وقت دیر کو اپنی زندگیوں سے نکال کر ہر کام وقت پر سر انجام دینا ہے، کیونکہ خواہش سے نہیں کھلتے پھل جولی میں۔ وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود ہی
जलाना होगा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। एक तो डिफ़िकल्टी भी है आने में, ज़ाहिर है लॉकडाउन का सिलसिला है और हम हमेशा ये कहते हैं कि उसका ख़ास ख्याल रखिए कि आप उन इलाकों में जहाँ पर आप मौजूद हैं जो शराइत है लॉकडाउन की उनकी सख्ती से पाबंदी करें, क्योंकि हमारी हिफाजत के लिए। एक और हमारे मुकर्रर ने तशरीफ़ लाना था जहलम से, लेकिन वो नहीं तशरीफ़ ला पाए हैं। कोई बात नहीं, अगले किसी दिन जबकि सहूलत के साथ वो आ सकेंगे हम उन्हें शामिल करेंगे। अभी ब्रेक के लिए हमने रुकना है, और अभी तक के जो मुकर्ररीन हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सारा? माशाल्लाह तीनों ही मुकर्ररीन मुझे बहुत बहुत tough है बहुत अच्छे decision। लगे, बहुत उन्होंने प्रिसाइज गुफ्तगू की है और बहुत अच्छे अंदाज में, तो मुझे लगता है आपके लिए काफी मुश्किल होगा। मुश्किल है। 0.25 का ही इस वक्त डिफरेंस हाँ होगा। मुश्किल है, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम फिर आपसे मिलने हैं। बहुत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा धीमा धीमा, मीठा मीठा, सुरीला सुरीला सा कलाम जो है वो सारा हमें पेश कर रही हैं, और हमारे सामने फैसला बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर हम खासी मुश्किल में हैं इस वक्त। एक मामूली सी तलफ्फुज़ की, आपने क्या शेर पढ़ा था बेटे लाइबा? नहीं नहीं, ये नहीं, आपने जो शेर तकरीर में पढ़ा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोद पशेमा का पशेमा होना। बिल्कुल सही। इसमें आपने उस वक्त अभी सही पढ़ा, लेकिन उस वक्त पढ़ने में आपने इसमें ज़ूद पशेमा जो है उसमें थोड़ी सी गलती की थी। जो मौजू है उसमें तीनों मुकर्ररीन ने बहुत अच्छा बड़ा अच्छा दलाइल सबके एक से बढ़कर एक थे। अहमद रजा, आपके दलाइल बहुत अच्छे थे, लेकिन हम आपने उसको दौरे हाजिर से की निस्बत ज़्यादा हिस्टोरिक उसमें रखा, कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा था, वो भी सारा रेफरेंस बहुत खूबसूरत था।
انداز اور ادائیگی بھی بہت اچھی تھی. سیم گوز فار یو لائبہ, اور یہی محمد ارسلان کے لیے جو پنڈی میں اس وقت جو ہے اپنے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ سن رہے ہیں. سو بہت ہی مشکل ہے کہ ہم ان تینوں میں سے فیصلہ کریں. ہمارے لیے آپ دونوں میں ٹائی تقریباً ہے, اور اگر ڈفرنس جو آ رہا ہے وہ بہت معمولی پوائنٹس میں ہے, جس کی بنا پر ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون ونر ہے. اب جو بہت چھوٹی چھوٹی سے پوائنٹس ہیں ان کی بیس پر یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اوور آل اگر ساری چیزوں کو اجتماعی طور پہ رکھا جائے تو لائبہ رؤوف جو ہیں ان کو نمبر 1 پوزیشن ہم اس میں دیتے ہیں, کیونکہ لائبہ نے اپنے موضوعات کو زیادہ پھیلا کر اور ریفرنسز جو آج کے دور کے رکھے وہ زیادہ بہتر ہمیں لگے. مواد بھی زیادہ تھا, بزر کے بعد بھی وہ بولنا چاہتی تھی. تو بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن کا. اور خان صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں. تو وہ ابھی سارا سے صرف کلام کے بعد آپ کا بھی اگر میں چاہوں کہ کوئی آپ کی طرف سے بھی نظر ہو, کچھ پیش کیا جائے اپنے سننے والوں کو. اچھا ویسے سارا, جب آپ گھر میں ہوتی ہیں تو افطار کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ مطلب سحری افطاری بنانا, کچھ گھر کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کرنا, کچھ یہ بھی ہوتا ہے یا پھر کیسا گزرتا ہے؟ پلیٹس وغیرہ رکھ دیتے ہیں, یہ چیزیں کر لیتے ہیں تھوڑا, صرف پلیٹس رکھ دیتے ہیں اور مطلب کھانا بنانا مجھے نہیں؟ کچن سے باہر نکال دیتے ہیں سب لوگ. ہاں, کیونکہ ابھی آج کل کچھ زیادہ مطلب اوور آل اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ میرے دونوں بھائی اتفاق سے آئے ہوئے تھے باہر سے, تو وہ بھابھی بھی آئی ہوئی ہیں, میرا نیفیو بھی آیا ہوا ہے, تو وہ گھر کا جو ماحول ہے وہ کوارنٹین کی بجائے اس وقت ہمارا کچھ ڈفرینٹ چل رہا ہے, گیدرنگ کا ہوا. جی گیدرنگ کا ہوا ہے, تو اس لیے پھر بھابھی بھی ہیں تو ماما بھی ہیں, تو اس لیے سب لوگ مل کے کچن میں ہوتے ہیں, اور جو تھوڑا بہت کام ہوتا ہے وہ مطلب میرے حصے میں آتا ہے, زیادہ آتا خان صاحب آپ بھی کوئی افطاری شفتاری بناتے ہیں؟ نہیں, دیکھتا ہوں جی بنتی. سب دیکھتے ہیں؟ ہاں جی, اور گنگناتے رہتے ہیں دور سے؟ بالکل, میں کمپوزیشنیں بناتا رہتا ہوں. اچھا. کیونکہ نماز کے ٹائم پھر نماز, اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے ٹرانسمیشنیں ہوتی ہیں یا اپنے ریکارڈنگز ہوتی ہیں. اچھا, آپ بابا فرید کے دربار کے یعنی پاک پتن شریف کا جو دربار ہے اس کے قوال ہیں؟ جی جی بالکل. ماشاء کوئی اللہ. واقعہ مطلب آپ کی پشتیں وہاں پہ جو ہے وہ قوالی کر رہی ہیں, کچھ اس حوالے سے کوئی واقعہ میں چاہوں گی آپ سے سننا, لیکن اس سے پہلے مجھے بریک کے لیے رکنا ہے, اور بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ٹرانسمیشن کو, جس میں کلام بھی ہے, اور ابھی میں نے بھی آپ کو کچن میں لے کے جانا ہے اپنے, کیونکہ ہم نے بھی تو افطار بنانا ہے. آج آپ کو بتائیں گے کیا ہم بنا رہے ہیں. رمضان کریم, رمضان کریم, صدق اللہ.